ہوں شہزادہ خالد، اور ہم اس وقت پروگرام 10 منٹ شہزادہ خالد کے ساتھ، اس پروگرام کے تحت آج ہمارے پاس شیخو پورہ کی انتہائی اہم اور سیاسی شخصیت عارف سندیلہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ان کے خیالات جانتے ہیں کہ آج کل حالت حاضرہ کے حوالے سے سندیلہ صاحب کا کیا کہنا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہے محترم سندیلہ صاحب۔ سر کیا حال ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سندیلہ صاحب آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ اب جمہوریت ہماری جو ہے وہ تقریباً 10-15 سال سے مسلسل چل رہی ہے، تو اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس پہ یعنی ساری پارٹیوں کے تفاضات ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ الیکشن اس کو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یا جو بھی اس کے خلاف وہ فارم 45 فارم 47 یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں یہ جو الیکشن پہ تفاضات کی بات ہے، ٹھیک ہے، اکثر جماعتیں اس بات کو بڑا اٹھا رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بات سچ ہے کہ ملک بھر میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تو ان کی 2/3 سے بھی زیادہ اب اکثریت ہو گئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کیوں نہ آ سکے، ہمیں اس سلسلہ میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی اس وطن کو ضرورت ہے، ان کے طریق ساز کارنامے جب بھی وہ اقتدار میں آئے انہوں نے اس ملک کی بہتری اور بلندی اور سرفرازی کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اگر نواز شریف کے ان تذکروں اور کارناموں کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ موٹر وے سے لے کے ایٹمی دھماکوں تک مشرف کا وہ جو ہولناک زمانہ تھا وہ آپ واقف ہی ہیں۔ اس زمانے میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جن جرتوں اور جذبوں کے ساتھ قربانیاں دیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں، اور اس وقت ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ملک بالکل 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ اقتدار میں آئے اور پونے تین سال کے عرصے میں انہوں نے وہ ایک بے مثال عمل کر کے دکھا دیا کہ جو شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی صورتحال بنی ہو کہ اب وافر مقدار میں بجلی ہمارے پاس اس وقت میسر تھی، اور بجلی کے آ جانے کی وجہ سے ہماری فیکٹریاں چل پڑیں، روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے، ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا۔ اچھا عارف سندیلہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ شیخو پورہ کی جو سیٹ ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنی پکی سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہاں پہ بڑے مضبوط امیدوار بھی تھے اور آپ تو خیر الیکشن میں آئے نہیں یا آپ نے وہ اس طرح سے نہیں کوشش کی، تو جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، اور تو تھوڑا بہت فرق بھی نہیں، بڑا کافی ڈفرنس ہے ووٹوں کا، تو یہ سیٹ کیوں گئی ہاتھ سے؟ اصل میں اس میں شہزادہ صاحب صورتحال اصل میں یہ ہے کہ جو عقل کل ہونا اور تکبر یہ نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی کوئی انسان عقل کل ہو سکتا ہے۔ ہم ایک جماعت میں رہتے ہوئے ہم تمام مسلم لیگی تھے، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا، اور ہماری قیادت بھی ایسا چاہ رہی تھی کہ یہ مسلم لیگ کی یہ جو بھی یہ سیٹیں ہیں کہ یہ پارٹی کے وہ ان کارکنوں کو دی جائیں جنہوں نے مشکل ترین وقتوں میں اپنی قائد اور اپنی پارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ تو اب یہ NA 115 اور NA 115 اور PP 141 اس کی صورتحال یہ تھی کہ اب آپ 20 سے 13 سے پہلے بھی چلے جائیں، اس وقت بھی مسلم لیگ یہاں سے ہاری ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر میاں جاوید لطیف اپنی مرضی سے یاسر گجر بیچارے کو لے آئے، وہ بھی سیٹ ہار گئے، پھر میاں خالد صاحب کے پاس یہ سیٹ چلی گئی، وہ بھی یہ سیٹ ہار گئے۔ اب انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق میاں جاوید لطیف صاحب نے اپنے بھائی کو، جنہیں شاید وہ بہت طاقتور سمجھتے تھے لیکن وہ حالات کی نبض نہ دیکھ سکے، عوام کی نظر کو نہ پہچان سکے، تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو الیکشن میں اتار دیا۔ تو میں اپنی بات تو نہیں کرتا، مجھے 2013 میں جب پارٹی میں ٹکٹ ملا تھا، پارٹی کا ٹکٹ 2013 ٹکٹ ملا، تو آپ نے خود اپنی نظروں سے وہ سارے منظر دیکھے کہ شیخو پورہ شہر کے غالباً 169 پولنگ اسٹیشن تھے، اور خدا کے فضل سے پورے پاکستان میں ریکارڈ قائم ہو گیا کہ میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، اور میں شیخو پورہ سٹی سے 169 پولنگ اسٹیشن اللہ کی فضل اور کرم سے جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مین چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ ایک تو اوپر والی سیٹ پہ جس طرح میاں جویل لطیف صاحب اور ساتھ آپ سیٹ پہ آ جاتے تو یہ یعنی اس کا رزلٹ بدل سکتا تھا. میں صرف اپنی بات ہی نہیں کرتا، اگر میرے علاوہ میاں جویل لطیف اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کو بھی کینڈیڈیٹ لے لیتا، کیونکہ یہاں پہ مسلم لیگ کے ورکر بھی ہیں، بہت ساری برادریاں بھی ہیں، اپنے ساتھ بھائی کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے لیتا تو پھر بھی یہ سیٹ نکل جانی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخوپورہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یا نواز شریف کا پرستار اور بہت سمجھ ان کے فدائی اور پرستار ووٹرز نے آپ کا مطلب ہے یہ ریاکشن دیا یہ اپنے بھائی. شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ چونکہ نوائے وقت میں مدتوں تک رہے ہیں اور شاید آپ بھی موجود ہوں گے، تو اس وقت الیکشن سے 1 مہینہ پہلے، یہ غالباً کوئی جنوری کی بات ہے، تو میں نے جب الیکشن کے ٹکٹ کے سلسلہ میں میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کی تھی تو وہ نوائے وقت کے فرنٹ پہ میری اپیل چھپی تھی. تو اس کی اپیل کی ابتدا میں نے لکھا تھا کہ قید محترم، میں زندگی میں پہلی بار اس بات کی جسارت کر رہا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون نے NA 115 کا ٹکٹ بڑے بھائی اور MPA کا ٹکٹ چھوٹے بھائی کو دے دیا تو مسلم لیگ نون شیخوپورہ کی ہونے کا کیا حرج ہے. یعنی آپ نے یہ بات پہلے یہ میں نے بحیثیت صدر یہ پارٹی کے سامنے صورتحال رکھی تھی، تو شاید میری پارٹی بھی شاید ایسا نہ ہی چاہتی ہو کہ یہ دونوں ٹکٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ کوئی مجبور ہو گئی تھی کہ یہ ایسا؟ مجبور نہیں، میاں جویل لطیف صاحب کی ضد تھی کہ جی میں اگر میرے بھائی کو نیچے ٹکٹ نہ دیا گیا تو میں سیٹ ہار جاؤں گا. پھر چونکہ آپ پارٹی کے ورکر ہیں. اچھا سیدھا صاحب ایک بات یہ، چونکہ ہمارا پروگرام ہے 10 منٹ شہزادہ خالد کے ساتھ، تو اس حوالے سے وقت کی نیازہ کیونکہ بہت مصروفیات آج کل ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو پروگرام کو بڑا مختصر کیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی یہ حکومت چلنے کے امکانات کتنے ہیں، یا ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی بازگشت سنی جا رہی ہے، یا صدارتی نظام کی بھی بازگشت سنی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا جی، وہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، تحریک انصاف اتنی سیٹیں لینے کے باوجود کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. اور یہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اب تبدیل ہونا چاہیے، یا ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ ناگزیر ہو گیا ملک کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں شہزاد طارق صاحب، آپ بخوبی واقف ہیں کہ میں نے زندگی کے 16 سال تقریباً پیرس جیسے شہر میں گزارے ہیں. یہ آئے روز حکومتوں کا بدل جانا، اس ملک کی یہی بدقسمتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار اس ملک میں الیکشن جیتے، لیکن انہیں تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے، اس طرح کی سازشیں کی گئی کہ انہیں اقتدار سے الگ ہونا پڑا، انہیں جیلوں میں، قید خانوں میں، اور انہیں جلا وطن کیا گیا. یہ حکومت بن گئی ہے جو آئے روز کے جو تجربے ہوتے ہیں وہ کسی صورت پہ نامناسب نہیں ہے. اس حکومت کو 5 سال کے لیے چلنا چاہیے، اور باقی جماعتوں کو میری اتنی حیثیت تو نہیں، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے سیاست میں 50 سال ہو گیا ہے. میں 1974 میں شیخوپورہ کالج کا جوائنٹ سیکرٹری، 75 میں جنرل سیکرٹری. مجھے سیاست میں 50 سال ہو گئے، آدھی صدی ہو گئی ہے. تو میں، اور اس میں 15-16 سال میرے پیرس کے بھی ہیں. تو میں نے دنیا کی تہذیبوں میں جو کوئی دیکھا اور اپنے ملک کے حالات میں جو کوئی دیکھا، اور قید خانے، جیلیں، مصیبتیں، اس سے بھی مجھے کئی سبق. اچھا سنیرا صاحب یہ ایک چیز یہ بتائیں کہ گورنمنٹ چاہے پیپلز پارٹی کی آ جائے، چاہے وہ یہ ابھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی آ جائے، یہ اسمبلیوں میں تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ تو وہی چہرے نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اور تقریباً چلے 90% نہیں، آپ تھوڑا کم کر لیں، کہ یہ اسمبلیوں میں تو وہی چہرے آ جاتے ہیں؟ یہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹیبل کا جو چکر ہے وہ ضروری ہے ہمارے سسٹم کے لیے؟ نہیں، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ کئی جگہوں پہ ایسی کوشش کی. 213 کا ٹکٹ میں کارکن تھا، مجھے ملا. اسی طرح پنجاب بھر میں، ملک بھر میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ مسلم لیگ کے کارکنوں کو دیے. تو وہ یہ ایسے صورتحال جو ایسی بنی ہوئی ہے، یہ ایسا ہوتا تو ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ تو نہیں، لیکن میں ایک اپنی رائے کی صورت میں کہتا ہوں کہ پارٹی کے جو مخلص اور جانسار لوگ ہوتے ہیں، جو کڑے امتحانوں میں پارٹیوں کے ساتھ دیتے ہیں، انہیں موقع دینا چاہیے. انہیں موقع ملنا چاہیے، اور ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے جو نچلے طبقے کے، یہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، ان کے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، چونکہ انہوں نے نیچے کی زندگی بھی دیکھی ہوتی ہے. اس حوالے سے میں میاں نواز شریف صاحب کی ذات کو پھر
ایک بے مثال انسان سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ان کی سیکریفائس کیا، وہ خود پی ایم نہیں آئے اور انہوں نے ملک بھر میں ایسے کئی موقعوں پہ ایسے کارکنوں کو موقع دیے الیکشنوں میں اور ایم این اے کی سیٹوں پہ اور سینٹ کی سیٹوں پہ کہ جو لوگ مالی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے یا ویسے بھی ان کی. اچھا سنیلا صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ریگنگ جو ہے پولنگ میں ایسا کچھ سب معاملہ ہے کہ جو ٹی ایل پی تھا، ٹی ایل پی جو ہے اس نے یعنی تھرڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی پچھلے الیکشن میں، تو اب اس کا نام نہیں لیا گیا، غالباً ایک سیٹ ہے اس کو ملی ہے ایم پی اے کی یا 2 ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اس دفعہ اتنا نہیں کوئی یعنی کیا، یا آپ سمجھتے ہیں ان کی اپنی کو غلطیاں ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک بات جو ان کے لیے بنیادی ایک محور کی حیثیت رکھتی ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ گو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مسلمان اور اسلام پہ یقین رکھتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہے کہ کوئی شخص کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس بات پہ اس کا کامل ایمان نہ ہو، کہ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو مسلمان ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا میں اپنی نظر میں اسے کوئی اتنا مسلمان نہیں سمجھتا. باقی ہر کوئی اپنے نبی پاک سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہے. تو ٹی ایل پی کے معاملے میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا، بڑے مخلص لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور دین مصطفیٰ کے لیے ان کی کوششیں کاوشیں بڑی شاندار ہیں. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی تنظیم سازی کے سلسلہ میں سالہ سال تک خاموش رہتی ہے. سالہ سال جب الیکشن کا وقت آتا ہے. 10 منٹ کا تھا ہمارا پروگرام، تو آخر میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب جو سیاست شیخوپورہ کے حوالے سے، تو اب آپ کا کیا آگے پلان ہے؟ اس کو جو ہماری آپ کی جو بلکہ کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں نون لیگ کی، وہ واپس لانے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ٹکٹوں کی جو تقسیم تھی اس پہ قائدین کو کچھ سمجھ لو اندھیرے میں رکھا گیا، یا میاں نواز شریف صاحب کافی مدت کے بعد وطن واپس آئے تھے، اس لیے بہتر طور پہ حالات کو نہ اس کا وہ اندازہ نہ کر سکے. تو انشاءاللہ یہ سمجھ لیں یہ تمام ایریے راولپنڈی اسلام آباد سے لے کر یہ جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب یہ تمام علاقے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. تو انشاءاللہ جب بھی آئندہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے خود کیے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ دوبارہ. اچھا مختصر کیونکہ ٹائم ہمارا جو وقت پورا ہو گیا، آپ صرف ہاں یا نہ میں یہ بتائیں کہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے کچھ چانسز ہیں یا نہیں ہیں، یا کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ قطعی طور پہ نہ ہے، نہ ہونے چاہیے. اور صدارتی نظام کے حوالے سے ان کے کچھ چانسز؟ صدارتی نظام میں یا تو چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے، انہوں نے جب یہ سمجھ لیں ملک کو آزادی نصیب ہوئی اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ اس ملک کا نظام جمہوری ہوگا. تو اس میں صدارتی نظام کی اگر کوئی گنجائش ہوتی تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں ان کے لیے تو بڑا آسان تھا صدر پاکستان بننا. بہت شکریہ عارف سنیلا صاحب. ناظرین، یہ شیخوپورہ کے ایک مایہ ناز سیاستدان اور انتہائی درینہ سیاستدان جو 50-60 سال سے جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ ایک بڑے اچھے لیڈر اور مقرر، اور ان کے بہت جو ہے نا اسٹرگل ہے اس کی شیخوپورہ کے لیے، پاکستان کے لیے اور نون لیگ کے لیے، کیونکہ جب نون لیگ پر مشکل وقت آیا تھا اس وقت بھی سنیلا صاحب نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.